جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑے کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ آ سکے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی فائدہ نہ ہو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، جو مخلص ہے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور جو مطلب پرست ہے اسے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہیں تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جو رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سچ بولنے کے لیے دو لوگ چاہئیں، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگی کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت
اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہو جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ مسائل خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ 3 راز اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھو۔ نمبر 1، جتنی بھی مشکلات ہوں اسے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 2، ماضی میں کی گئی غلطیاں اور گناہوں کو اپنے بیوی بچوں سے چھپا کر رکھنے کا راز۔ نمبر 3، جب تک کسی کام میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو جائیں اسے سب سے چھپا کر رکھنے کا راز۔